کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بالکل درباروں پہ جاتے تھے اور فرقہ واریت ایکسٹریم لیول پہ تھی. وہابی کو گستاخ رسول، شیعہ کو کافر سمجھنا، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. دیوبندی تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے اس لیول کے. اور ایشو یہ ہوگا ہم تو ان کو مانتے، ہم تو کہتے تھے یہ بہت بڑا گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، اس کے منہ پہ نور ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے. ہمارے نزدیک مذہبی وہی ہوتا ہے جس کے منہ پہ نور آ جائے، یہ مذہبی نور کا کرائٹیریا بھی تو کرا رہا. یہ تو ایک نبوت کی حدیث ہے، ہمیں تو سب کو بتانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں چھپائے کیوں؟ وہ کہتے ہیں بس ہمارے بھروں نے منع کیا. ہر جگہ مجھے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. کیوں کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ وہ بولتے تھے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا ہے، تیرا دادا زندہ ہوتا ہے، تجھے جوتے مارتا. میرے دونوں فوت ہو چکے ہیں، میرے لیے زیادہ ایموشن کی بات ہے. جس کے پاس جو میں سوال کروں، بڑے بڑے عالم ہو، کسی گاڑی کے پاس نہ، جو عالم کے پاس جاؤ، اوکے اپنا نمبر دے دو، میں آپ کو ریسرچ کر کے بتاؤں گا. السلام علیکم بھیا. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ والد صاحب کی طرف سے تو غلام فرید تھا، لیکن میں خود کو صرف غلام فرید بولتا ہوں. صرف فرید بولتے ہیں؟ زبردست زبردست. اچھا فرید بھائی کدھر سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. اسلام آباد سے جیلم؟ جی جی. کیا کرنے یہ تو بتاؤ پہلے. ایک بار میں پہلے آ چکا ہوں، اس بار اپنے دوست کو ساتھ لے کے آؤں. وہ جیلم پنجاب سے آیا ہے انجینئر صاحب کے پاس. میں نے کہا اس کو ساتھ لے آتا ہوں. اچھا اچھا اکیلا ٹھیک ہو گیا. انجینئر صاحب سے ملنے آیا. اچھا یہ بتاؤ اس سے پہلے آپ کا جو فرقہ مسلک کون سا تھا؟ کٹر اہل سنت بریلوی. اچھا مطلب کٹر کیا کرتے تھے؟ درباروں پہ جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ بالکل درباروں پہ جاتے تھے اور فرقہ واریت ایکسٹریم لیول پہ تھی. وہابی کو گستاخ رسول، شیعہ کو کافر سمجھنا، اللہ معاف کرے. ٹھیک ہے. دیوبندی تو کچھ سمجھتے نہیں تھے، ہم ان کو کچھ سمجھتے نہیں تھے اس لیول کے. اس لیول بالکل کٹر. مطلب کسی سے دوستی بھی رکھنی تو یہ دیکھنا یار اہل سنت سے. اچھا جی یہ جو کٹر پن کیسے ٹوٹا؟ کب انجینئر صاحب سے ملاقات ہوئی؟ اس کی یہ ویڈیوز میں ایک شیعہ سے نا بحث ہوگی. اچھا اس نے کہا جاؤ عمار بن یاسر پہ نا ریسرچ کر کے لاؤ. عمار بن یاسر پہ. ٹھیک ہے. میرے دل میں سوچا یہ تو ہم ان کو مسلمان ہی نہیں مانتے ہیں، یہ مجھے کون ہوتا ہے؟ میری حدیثوں میں بخاری شریف تو ہماری ہے، یہ ایسے بات کرنے والا. تو میں نے ریسرچ کرنا کی شروع کی عمار بن یاسر بھی، عمر بن عاص پر. ٹھیک ہے. اور کوئی کسی مولانا کی ویڈیو نہ ملے. ہم طارق جمیل کو سنتے تھے، ہم ثاقب رضا صاحب کو سنتے تھے، ان میں کوئی ایک ویڈیو موجود نہ ہو. اور یہ ایک ہی ویڈیو سامنے آیا ہو جنہیں محمد علی. اور ایشو یہ ہوگا ہم تو ان کو مانتے، ہم تو کہتے تھے یہ بہت بڑا گمراہ کرتا ہے انسانوں کو، اس کے منہ پہ نور ہی نہیں ہے. اللہ معاف کرے. ہمارے نزدیک مذہبی وہی ہوتا ہے جس کے منہ پہ نور آ جائے، یہ مذہبی. نور کا کرائٹیریا بھی تو کرا رہا. کہتے ہیں یہ جو بنا نور جس کے نہیں ہو کون سا دین کا کام کر رہا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سرچ کر رہے ہو، بندہ ایک ہی سامنے آ رہا ہے آگے. انجینئر مرزا علی. ہم نے دیکھنا شروع کیا. میں نے حدیثیں لی، پینسل، یونیورسٹی پاس اسٹوڈنٹ تھا ماشاءاللہ، تو ہم لکھتے ہیں ہر چیز. تو میں نے اپنے حدیثیں لکھی، چلا گیا اپنے مولوی کے پاس، اہل سنت والجماعت کے پاس. اچھا میں پہلے دیوبندی کے پاس گیا، پاس ہی تھا. میں نے کہا یہ حدیثوں کو نا ذرا واضح کریں. کہتے ہیں جی ہمیں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اچھا اس بات کا کاموں میں نہ پڑو. میں نے کہا چلو چلتے ہیں اپنے اہل سنت کے پاس ہی چلتے ہیں. اور ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ یہ حدیثیں سچ ہے لیکن ذکر نہ کرو، ہمارے علماء نے منع کیا. میں نے کہا کیوں منع کیا؟ عمار بن یاسر کی حدیث ایسی ہے کہ ہم کسی کافر کو سنانی چاہیے. کیا کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی اور وہ سچ ثابت ہوئی اتنے سالوں بعد. یہ تو ایک نبوت کی حدیث ہے، ہمیں تو سب کو بتانا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں چھپائے کیوں؟ وہ کہتے ہیں بس ہمارے بھروں نے منع کیا. پھر اسی طرح جو اسی طرح کا ٹاپک ہو تو کوئی سرچ کرے. انجینئر صاحب بھی سامنے آئے اور کچھ سامنے نہ آئے تو وہی دوبارہ اسی ان سے ان کا آمنا سامنا ہو. ایسے کرتے گئے تو پتہ نہیں کب ان سے وہ کہتے نا محبت ہوگی پتہ بھی نہیں چلا. اچھا کب نفرت پیار میں بدل گیا؟ کچھ پتہ نہیں چلا. اچھا پھر آپ نے ان سے پوچھا نہیں علماء سے کہ بھی ہمارے علماء کی دن ہے کیوں نہیں حدیث کے اوپر بولے ہوئے؟
وہ ایک ہی سوال کا جواب دیتے ہیں، یہ حدیثیں ہوتی ہیں سب عام بندے کے لیے نہیں ہوتی، یہ جب ہم عالم بن جاتے ہیں، جب ہمیں اتنا علم آ جاتا ہے، پھر ہمیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ فلسفہ اور یہ مذہب، یہ سب چیزیں ملائی جاتی ہیں، ایک بندہ تو گمراہ ہو جائے گا، وہی قرآن والی بات ہے، جن سے پڑھے گمراہ ہو جاؤ گے، جیسے ہمیں روکا گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، شیعہ کا کیا بنا، اس دوست کا کیا بنا؟ وہ اس کو پاس ہے، میں نے کہا کہ برادر آپ سچ صرف کہہ رہے ہیں، تو ہنسنے پڑ گیا، اس نے کہا یار میں شیعہ نہیں، فرسٹ آف آل میں کسی فرقے کو فالو نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو میں نے سننا شروع کیا، میں نے کہا میرا بھی کوئی فرقہ نہیں، تو جو چیز یہ کہتے پہلے میں ریسرچ کرتا، لکھتا، اپنے مولویوں کے پاس چلا جاتا، بولتا یہ کیا ہے، تو خاص کر رفع دین میں اپنے اہل سنت وہابی کے ساتھ نہیں، سوری دیوبندی کے پاس گیا، اچھا میں نے کہا مجھے حدیثیں بتائیں، جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں کہاں سے پڑھتے ہیں، ہمیں بتائیں نا آپ، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو فی الحال یہ میں آپ کو لکھ کے سینڈ کروں گا، واٹس ایپ نمبر دے دو، سب یہ ٹاپک رہے، جس کے پاس جو میں سوال کروں، بڑے بڑے عالم ہوں، کسی قاری کے پاس نہ، جو عالم کے پاس جاؤ، وہ کہ اپنا نمبر دے دو، میں آپ کو ریسرچ کر کے بتاؤں گا۔ تو اہل سنت کے پاس گیا، اب وہ پتہ ہے ان کے پاس ہوتی ہے حدیثوں کی، وہ اور کتابیں بھی مانتے ہیں، انہوں نے کوئی بہاری شریف سے اللہ بھائی کوئی نئی کتابوں کی سینڈ کری، میں ان کو بولوں یار مجھے 6 جو کتابیں ہم سب مانتے ہیں اس کی بتاؤ، کہتے ہیں ضروری نہیں ان میں سے یہ چیز ہو، میں نے کہا نہیں وہی کہو، پھر دن میں وہابی کی مسجد میں چلا گیا، تو انہوں نے تو جاتے ہوئے بہاری شریف وہی حدیث سے کھولنا شروع کر دی جو میں لکھ کے گیا تھا، تو میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد میرا فرقہ کوئی نہیں ہے، اور جو قرآن حدیث میں ہوگا میں مانوں گا، لیکن اس سے مجھے اتنا مینٹلی میں اپسیٹ ہوا، مجھے پورے محلے میں، خاندان میں، ہر جگہ مجھے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ کیوں، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ وہ بولتے تھے اگر تیرا باپ زندہ ہوتا ہے، تیرا دادا زندہ ہوتا ہے، تجھے جوتے مارتا، میرے دونوں فوت ہو چکے ہیں، میرے لیے زیادہ ایموشن کی بات ہو، ایک بندہ کچھ عرصے پہلے آپ کا فوت ہوا، وہ ایسی بات اس کا نام لے کے کی جائے، تو بالکل صحیح ہے، محلے دار بھی یہی کہتے ہیں دوست یار، اچھا کئی لوگ اس بات ایسا ہوتا ہے کسی دوست سے ملتے وہ گالیاں دے کے کہتے پیچھے یار تو گمراہ ہو، اللہ گالیاں دیتے ہمیں، ہمیں کہتے ہیں یار بات کرو نا، بحث کرو، بات کرو، چلو بحث نہیں لیکن ہم ایگریمنٹ جی بات کرو، آرگومنٹ کرو، صحیح ہے، بحث بری چیز نہیں، لیکن ایک لہجہ صحیح ہو، آرام سے بات کی جائے، اس کی بھی کی جائے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ڈیبیٹ میرے کو لازمی ہے، لیکن ڈیبیٹ کے کچھ رولز ہوتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ انسان نہیں کر سکتا، تو اسی طرح بس ہوتے گیا اپنے فرقے سے۔ لیکن کتنا عرصہ یہ دیکھنا پڑا، یہ سہنا پڑا؟ ابھی تک سہ رہے ہیں، کتنا عرصہ؟ ہمیشہ سہنا پڑے گا، کتنا عرصہ گزر گیا؟ 2 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، 2 سال ہو گئے، یہ رفع دونوں اپنے فرقے کو چھوڑا ہوا، ٹھیک ہے، کی طرف سے لفظ لالت، اپنے والد صاحب کے جو دوست تھے ان کی طرف سے لفظ لالت، اور جو ہمارے پیر صاحب ہیں جو معاملات ہوتے ہیں، جب بھی کوئی گھر میں کوئی محفل ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں ابھی بھی کٹر اہل سنت ہے، تو جب بھی کوئی محفل ہوتی ہے وہی مجھے وہ انجینئر مرزا علی یہ نہیں، گھر میں بڑا کون ہے؟ بڑے بھائی ہیں، 4 بڑے بھائی، اچھا 4 بڑے بھائی ہیں، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ کٹر اہل سنت، دعوت رکھی نہیں ان کے آگے؟ دعوت ویسے ایسا آگے سے سناتے ہیں بنا کے، ہم حدیث کو بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ گمراہ ہے، یہ تو نہیں۔ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو دیکھا ہوا ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ کب سے ہم دیکھ رہے ہیں، انجینئر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، مجلس 50 ہے وہ دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ نمبر نہیں یاد، آپ ٹاپک بولیں گے نہیں، جو میں جس طرح میں پوچھ رہا ہوں نا وہ بتاؤ، میں تمہیں کوئی کام کی بات بتانے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح جذباتی ہو کے کڑ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، جی ایسے دین دعوت کے ساتھ ساتھ حکمت بھی سکھاتا ہے، بالکل ایسے ٹھیک ہو گیا، دعوت دو حکمت کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ ایک مسئلہ نمبر ہے 50 ہے انجینئر محمد علی مرزا کا انٹرویو، ایک علی بھائی کا کلپ ہے فرقہ بازوں کو جو ہے دعوت دینے کا طریقہ، ٹھیک ہے، یہ 2 کلپ جا کے دیکھنے ہیں۔ سر ایک بات اطلاع عرض کروں، ہاں سر جس نے ایک چیز نہیں مانی ہوتی نا، آپ ان کے سامنے قرآن حدیث جو مرضی کو نہیں نا میرے بھائی، یہ کیسے کہہ سکتے ہو تم؟ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، میں نے بخاری شریف کے اپنے بھائی کے آگے کتابیں کھولی، میں وہی تو بتا رہا ہوں نا، رفع دین پہ نا، وہ میری جان نہیں نہ کرنا، یہی تو بتا رہا ہوں، یہ نہیں کرنا، سن لو نا بات سن لو، یہ نہیں کرنا، اور ایک بندے کو چیڑے تو آگے رکھ رہا ہے، ان کی بھی آخرت خراب کرے گا، اللہ معاف کرے، فائدہ کوئی نہیں۔ دیکھو سب سے پہلے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھی وہ چڑھتے اس بندے سے، ٹھیک ہے، تو اس بندے سے ان کو دور کرو، ٹھیک ہو گیا، انجینئر صاحب کو دور کریں، ہاں تو دور کرو نا یار، انجینئر ہے، دین تو دین ہے،
दीन इंजीनियर का नाम तो नहीं है ना, तो फिर तुमने दीन की दावत देनी है कि इंजीनियर की दावत देनी है? दीन की दावत देनी है। दीन की दावत देनी है। इंजीनियर को तो पहले दूर करो ना, ताकि वो चिढ़ते हैं, ठीक है? फिर आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए मैंने कहा है फिरका बाजों को, वो अली भाई का क्लिप है वो देखना है, फिरका बाजों को दावत देने का तरीका, ठीक हो गया? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, मजलिस 50, ये है जो इंजीनियर साहब कहते हैं, मैंने गिद्दड़ सिंगियाँ बताई हैं कि जो इस तरह के लोग होते हैं ना, उनको दावत कैसे देनी है, हिकमत सिखाई है, ठीक है? भी मतलब लाइक जैसे कि आप उनको को ठीक है जी इंजीनियर को दफ़ा करो, मैं भाई हूँ ना, मुझे बताओ मेरे अंदर क्या मसला है, ठीक है? ऐसे भाई से बात करो, फिर वो तुझे बताएगा कि बाप दादा के दीन से हट गया, ये है वो, ठीक है? ये डिबेट हो चुकी है कि बिल्कुल सही कमाल है। नहीं, मैं वो जो सबसे पहले तो आपने वो इंजीनियर को ही साइड पे किया था। नहीं सब करके देख बैठे हैं सर, अब बता रहे हैं कि हम ये कभी मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं इंजीनियर का फॉलोअर वगैरह हूँ, बस पसंद करता हूँ, बट करता हूँ, ठीक है? हम यही से ऐसे ही किया, इंजीनियर को साइड कर रखा। मैंने कहा इख्तलाफात क्या है, कहते हैं आपने बाप दादे का फिरका दीन छोड़ा है। मैंने कहा इस तरह तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम को कहा था आप अपने बाप दादा के दीन से हट रहे हो, आप नया अपना एक मजहब बना रहे हो। कहते यही बहस यही होती रहती है, लेकिन मैंने आपको कहना कि अब मैं तुम्हें बताऊं, यही तो तुम्हारी बेवकूफ़ी दलाइल रख रहे हो, और फकीयां देनी है इनको। चले करेंगे इसमें थोड़ा काम, मतलब वो रफ़ाई देन करता है ना, तू वो कहते हैं ना क्यों करता है, तो फकीर है ये ना क्या बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है क्या है, और अल्लाह दे बंदे साडे पीर साहब करते सन गोसिया, तो फिर क्या जवाब आया? वो कहते हैं कि ये लाजमी चीज नहीं है, वो देखिए मैं आपको चीज जवाब क्या आया? ये लाजमी चीज नहीं है, जरूरी नहीं है, तो फिर हो जाती नमाज। फिर उल्टा पै क्या गोसे पाके तो गुस्ताख हो तुसी, ये है अकल, ये है फकी, उनके दिमाग खोलने हैं अल्लाह के बंदे, ठीक है? क्या तुम्हारी मत वाजी की गोसे पाके तो गुस्ताख हो तुसी, वध सियाने हो तुसी, ये है उनके दिमाग खोलने का तरीका। जब वो तुझे टांट मारे वही टांट उनको मारेगा ना, फिर उनको समझ आएगी। इसलिए कहा जिस बातें नहीं होना वो हिकमत सीखो, और ये हिकमत काम आती है, मैं बताऊं बड़े बड़े लोगों के काम आई है सच। हाँ, जिस बात ही होने का तो कोई फायदा नहीं, ये भाई हैं, यही घर वाले हैं, इनको दावत देनी है, इनको दोज़ख की आग से निकालना है, तो फिर जिस तरह भी ये निकालना तो है ना, ठीक हो गया? हाँ, इसलिए जिस बात की कोई नहीं होना, हिकमत सीखनी है, बहुत सारे उन्होंने तरीके बताए हैं। अब जैसे उन्हें कहो कि हाँ उन्हें कहो उनकी 11वीं खाते हो अल्लाह के बंदे, और तुसी वध सियाने हो, तो नहीं सी पता गौसे आज़म नहीं पता नमाज का तरीका क्या है, हाँ बिल्कुल, ठीक है? मैं बता रहा हूँ बात करने का तरीका होता है ना, ठीक है? इस तरह की जब बात करोगे ना तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए हो? सेकंड टाइम। चलो, अल्लाह ताला आपका आना कबूल करे, आपकी उस्ताद मोहतरम से आज मुलाकात भी हो जाएगी, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।